ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلوات. الله أكبر. يا إلهي. سب مومنین و مومنات بالخصوص جو عزاداری شہداء کربلا میں مصروف ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے کہ بحق شہداء کربلا ہم سب کی عزاداری اور تمام عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. جو حضرات انتظامات کرتے ہیں اور ہمارے لیے اس عزاداری کا ماحول فراہم کرتے ہیں، یقیناً ان کا اس حوالے سے ہم پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ انتظامات کے بغیر تو مجالس عزا کا انعقاد نہیں ہو سکتا. ان سب کے حق میں آپ سے التجا دعا ہے، ان کے بزرگان اور مرحومین کی مغفرت کے لیے آپ سے استدعا ہے. خداوند تعالیٰ ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق بخشے. جن مرحومین تک اس کا ثواب ایصال کرنے کا ارادہ ہے، رب العزت ان سب کو جوار معصومین نصیب فرمائے، شفاعت آل محمد سے سرفراز کرے. جتنے بھی اہل ولایت اس دنیا سے روانہ ہوئے، خداوند منان ان سب کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کو اس صراط مستقیم پر جینا، اس صراط مستقیم پر مرنا اور اسی صراط مستقیم والوں میں سے ہو کر معشور ہونا نصیب فرمائے. جو حضرات ان دعاؤں کو اپنے اپنے حق میں قبول کروانا چاہتے ہیں اور دیگر حاجات کو، وہ باوز بلند صلوات کریں. ارشاد رب العزت ہے سورہ المومنون میں: قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہوئے وہ لوگ جو مومن ہیں.
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کتب تفاسیر میں سورہ المومنون کی شان کو بیان کرتے ہوئے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا، جو شخص سورہ المومنون کی تلاوت کرے ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بشرت الملائکۃ یوم القیامت، قیامت کے دن ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ وما تقر بہ عینہ عند نزول الموت، اور جب موت کا وقت آئے گا اس وقت بھی اسے ایسا منظر دکھایا جائے گا جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہم بس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وقت موت میرے لیے آسان بھی ہو، راحت والا بھی ہو، اور ایسے مناظر کو دیکھ لوں کہ جن کے ذریعہ میرا دل خوش ہو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور یہ چاہے کہ روز محشر بھی ملائکہ مجھے جنت کی بشارتیں دیں اور لواء الحمد کا سایہ مجھے نصیب ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ المؤمنون کی تلاوت میں زیادتی فرمائے اور اس سورہ المومنون کو بار بار تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اسے ہر جمعہ تلاوت کرے گا رب العزت اسے جنت کے بلند مقامات تک پہنچائے گا۔ ایسی حدیثیں جن کا تعلق تلاوت قرآن مجید اور تلاوت سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے، اکثر کتب تفاسیر میں جہاں انہوں نے تفسیر کرنا شروع کی ہوتی ہے کسی بھی صورت کی، تو عموماً مفسرین کا طریقہ کار ہے کہ وہ تفسیر سورہ اور تفسیر آیات سے پہلے اس صورت کے بارے میں جو کچھ معصومین سے منقول ہے اس کو احادیث کی شکل میں نقل کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کا دل بھی خوش ہو جائے اور وہ قرآن مجید کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ تسلیم کریں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا کوئی شخص فقط تلاوت کرے تو اس کو یہ ساری سعادت اور یہ ساری برکت اور یہ ساری خوشنودی اور خوشی اور خوش نصیبی فقط تلاوت سے حاصل ہوگی، یا اس وقت حاصل ہوگی جب اس کے دل میں اس قرآن اور اس سورت کی حقانیت پر کامل ایمان موجود ہو؟ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ المومنون میں، تو پہلا ارشاد یہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح اسے ملے گی جو مؤمن ہوگا۔ تو پہلی شرط ہماری فلاح کی کیا ہے کہ بندہ مؤمن ہو۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد آمین۔ واضح ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ ان چیزوں پہ ایمان لائے، ان حقیقتوں پہ ایمان لائے جن پر ایمان لانے کے لیے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بسا اوقات اسلام کی تعریف میں اور اسلام کی تفسیر میں بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب قادیانیوں کے کفر کا مسئلہ زیر بحث تھا اور اسمبلی میں ان کو کافر ہیں یا وہ مسلمان یہ بحثیں ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بھی یہ بحثیں آئیں، اور ایک جسٹس صاحب نے علماء سے یہ پوچھنا چاہا کہ اسلام کی ایسی تعریف کرو کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ کافر شمار کیے جائیں۔ تو کافی اس میں بولیاں بولی گئیں، لیکن جو صحیح تعریف ہے اور جو بڑی متقن اور کامل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے
جو ہر اس کو مانے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور نبی اکرم جو کچھ لائے ہیں جو اس کو من و ان تسلیم کرے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور جو کچھ مان لے اور کچھ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کیجئے، اگر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے دل میں کیا ایمان ہے؟ ہم رسول اکرم کے کتنے فیصد تابعدار ہوں تو مسلمان ہیں؟ اگر کوئی 99.99 باتوں کو مانتا ہے، ایک اشاریہ رسول کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو کیا وہ 99.99 باتوں کا ماننا اس کے جنتی ہونے اور ناجی ہونے کا باعث ہو جائے گا؟ آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بعض لوگ بہت ساری باتوں میں شک رکھتے ہیں اور بحثیں بھی کرتے ہیں، تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ بحث کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن انکار کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں۔ اگلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے تعلیم یافتہ افراد جو لٹریچر کے مطالعے سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کا لٹریچر زیادہ پڑھنے سے محبت رکھتے ہیں جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ایجاد کرنے کا فن جانتے ہیں، یہ ان کی باتیں پڑھتے ہیں، پھر ادھر چونکہ ان کا اپنا مطالعہ اسلام کے بارے میں، اسلامی کتب کے بارے میں، تعلیمات آل محمد کے بارے میں کمزور ہوتا ہے، علماء کی وہ اتنی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ اس حد تک آگے بڑھا ہوا ہے کہ بہت سارے اونچے تعلیم یافتہ لوگ علماء کو پرائمری قسم کے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو گھٹیا قسم کے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو دقیانوسی قسم کے خیالات کا مالک سمجھتے ہیں، ان کو رجعت پسند سمجھتے ہیں۔ عزاداری کے لیے تو شاید آ جاتے ہوں گے، اس لیے کہ عزاداری ایک رسم ہے، نہ جائیں گے تو لوگ ہمیں کچھ کہیں گے کہ تو بھی کوئی کربلا کو ماننے والوں میں ہے، آ گئے، لیکن ذہن شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس مطالعے کی وجہ سے جو انہوں نے اسلام دشمن لوگوں کا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، یا تو طرفینی مطالعہ رکھو اور اتنی تحقیق کرو، اتنے دقیق جاؤ کہ تمہارے ذہن شکوک و شبہات سے پاک ہو جائیں، اور یا پھر کم از کم پڑھو صحیح، ان کی باتوں کو مانو نہیں، تاکہ جب مرو تو کیسے مرو؟ انسان کو کس حالت میں مرنا چاہیے؟ جی، مومن مرنا چاہیے۔ اگر ایمان رہنا ہے اور ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں اپنے ذہن کو شکوک سے پاک کرنا ہوگا، شکوک و شبہات سے۔ میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا، آج پھر تھوڑی سی نصیحت کر رہا ہوں، ایمان نام ہے یقین کا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ یقین ایک کیفیت قلبی ہے جس میں جس بات کا یقین ہوتا ہے اس کے مخالف بات کا احتمال ہی ذہن قبول نہیں کرتا، اس کے امکان کو ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ یقین ہے۔ اور اگر مخالف سمت کا امکان دیتا ہے اور دل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مخالف بات بھی شاید سچی ہو اور صحیح ہو، تو اس سے یقین ختم ہو جاتا ہے اور انسان شک کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، اور جب یقین ختم ہوا ایمان رخصت ہوا۔ اسی حالت میں حضرت اسرائیل آ گئے تو وہ دیکھیں گے یہ جناب پی ایچ ڈی صاحب ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ جناب ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بہت بڑے سیاست مدار ہیں، یہ جناب گورنر اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، تو ملک الموت کہے گا میں اس کو اتنی جلدی سے کیوں سختی کا شکار کروں؟ کیا ملک الموت کا بھی کوئی گورنر ہے؟ کیا پریزیڈنٹ صاحب ملک الموت کے لیے بھی پریزیڈنٹ ہے؟ یہ دنیاوی عہدے ملک الموت کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ مانو ثروت ملک الموت کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ملک الموت کے لیے وہ قلبی کیفیت حیثیت رکھتی ہے جس کو آپ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ، تو اس لیے ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم کیا کریں؟
مومن بنے اور مومن رہیں اور مومن ہونے سے نکلنے والی بات کی طرف نہ جائیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پہلی شرط فلاح ابدی کی ہے مومن ہونا. اگر آپ ایمان کے درس کو پڑھیں تو سب سے پہلا ایمان ہے ایمان باللہ. ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی توحید پر ایمان. اگر توحید پر ایمان ہے تو بندہ مومن ہے، اور اگر توحید والے مسئلے میں تھوڑا سا شک و شبہ رکھتا ہے، اب ذرا اس کی بھی تفصیل کرنا پڑے گی. توحید ایک ہے اللہ کی ذات کی توحید کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی اور اللہ نہیں ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ممکن ہے. 500 سال بعد ممکن ہو جائے، 1000 سال بعد ممکن ہو جائے. اس بات پہ تھوڑا سا پختہ ہونا ہے. اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کو لے آنے کی اجازت نہیں. اچھا چلو اللہ کی جیسی ذات تو اور کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ کے صفات جیسی کوئی اور ذات ہو سکتی ہے کہ جس کے صفات کم از کم ایسے ہوں جیسے اللہ کے ہیں. سوچتے ہیں، اس بات کو غور سے دیکھنا ہے. اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کسی اپنی مخلوق کو اپنے جیسا بنا دے؟ ہاں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، غور کیجیے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اس کی قدرت، جیسے کہ چند دنوں سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور اس کی قدرت محدود ہے یا لامحدود ہے؟ لامحدود ہے. جب لامحدود ہے تو ایک سوال، کیا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود کسی ایسی شے کو بنائے جس میں وہ صفات رکھ دے جو اس کے اپنے ہیں؟ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی کو اتنی قدرت دے دے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو؟ وہ بات علیحدہ ہے. یہی بات ابتدا والی بات کو چھوڑو، لیکن کیا کوئی اللہ کے بغیر بھی لا محدود قدرت کا مالک ہو سکتا ہے؟ چونکہ میں عموماً ان لوگوں سے محو گفتگو ہوں جو آل محمد کی امامت کو مانتے ہیں. توجہ رہے، کیونکہ تھوڑا سا موضوع خشک بھی ہے، اور توحید کا موضوع ہمارے ماحول میں زیادہ تر خشک ترین موضوع سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے عام طور پر پڑھنے والے اس کے پڑھنے سے گریز کرتے ہیں. تو کیا میں بھی گریز کروں یا آپ کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے الفاظ سے امیر المومنین کے اس ارشاد کو نقل کرنے کی بار بار کوشش کی کہ امیر المومنین اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں، جسے علامہ سید رضی علی اللہ مقامہ نے پہلے خطبے کے طور پر نہج البلاغہ میں جگہ دی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اس بنیاد پر امیر المومنین کا نظریہ تو یہ ہے، ان کی توحید ہمیں یہ سکھائی گئی ہے. وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے، نہ اس کے علم کی کوئی حد ہے، نہ اس کی حکمت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی عظمت کی کوئی حد ہے، نہ اس کے فضل کی کوئی حد ہے. وہ اپنی ہر صفت میں، بولیے، لا محدود ہے.
اب اگلا سوال میں نے یہ کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو ایسا بنا دے کہ اس کی قدرت بھی لامحدود ہو؟ شیعہ ہونے کے ناطے سے یہی ایک مشکل ہے. کوئی کہے گا ہاں وہ کر سکتا ہے اور کرتا نہیں، کوئی کہے گا وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک پیچیدہ سا سوال ہے، لیکن جو کچھ آل محمد نے ہمیں بیان کیا ہے وہی سچ ہوگا یا نہیں؟ جی وہی سچ ہوگا یا نہیں؟ ہم اپنی سوچیں جو ہے جو کچھ بھی اڑاتے پھریں، لیکن آخری بات تو وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے اور جو محمد آل محمد نے بیان فرمائی ہے. اور غور کریں، معرفت جتنی بلند ہوگی اتنی عبادت کی شان بھی بلند ہوگی. اگر کسی کو اللہ ایسا بناتا تو ہمارے خیال میں محمد و آل محمد کو ایسا بناتا، کیونکہ سب سے افضل مخلوق وہی ہیں، سب سے اشرف مخلوق وہی ہیں، ساری کائنات کے سردار وہی ہیں، ملائکہ کے بھی سردار ہیں. ملائکہ ان کے گھر کی خدمت کر کے فخر حاصل کرتے ہیں. اگر ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن امیر المومنین جواب میں یہی کہتے ہیں کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب. اے میرے اللہ، میری عزت اسی میں ہے اور میری عزت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. عبد خدا ہونا، اللہ کی عبودیت کا مالک ہونا، یہ ہر کمال کی بنیاد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی دیتے ہیں نماز میں، تو کیا الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں جن کا پڑھنا ہم پر لازم ہے، اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. فرمائیے عبد ہو کے رسول ہیں یا عبد نہیں اور رسول ہیں؟ حضرت جناب امام محمد باقر علیہ السلام امامت کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، کہ جس آیت میں حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کہ جب اللہ نے، رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا اور کلمات کے ذریعہ آزمایا، یعنی کچھ امتحانات میں انہیں ڈالا اور ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کی. کتنے فیصد؟ آپ کے ہاں پاس نمبر کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ پاکستانی بڑی رعایت کرتے ہیں، 33% والے کو پاس قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کی غلطیاں کتنے فیصد ہوتی ہیں؟ 67% یا 67% اس کی ہوتی ہیں غلطیاں، 33% باتیں اس نے لکھی ہوتی ہیں صحیح. ماشاءاللہ جمہوریت تو ادھر تھی، لیکن ہمارے پاکستانی ممتحنین اور نظام بڑا رعایت اور بڑا لطف و نظر عنایت پر مشتمل ہے کہ 33 والے کو کہتے ہیں تیری 67 غلطیاں معاف، تو پاس. اور سیکنڈ ڈویژن کے لیے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ ہاں، اب وہ 45 ہمارے پرانے زمانے میں 50 ہوتے تھے، اب مزید رعایت ہو گئی ہے. تو 55% جس کی غلطیاں ہوں گی اس کو 55 معاف اور 45 کے ساتھ سیکنڈ ڈویژن دے دی جائے گی، اور جو فرسٹ ہوگا 60%، تو 40% غلطیاں اس کی بھی ہیں.
لیکن پھر بھی آپ ان 40% کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ بچہ سر بلند کر کے ابا جی کو کہتا ہے ابا جی میں فرسٹ آیا ہوں، حالانکہ ادھر ابا جی اگر کہہ دیں ذرا سوچ تو صحیح 40 باتیں تو نے غلط کی ہیں، لیکن وہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ اس قسم کا ہے، لیکن اللہ رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور پھر خود فیصلہ دے رہا ہے اور خود سند دے رہا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے میرے تمام امتحانات کو 100% کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ جبکہ یہ امتحان جو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ فقط حافظے کو پرکھتا ہے، جو کچھ پڑھا ہے وہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے، بس قوت حافظہ اور فکر و سمجھ کا امتحان ہوتا ہے، اس سے زیادہ باقی صلاحیتوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا تو یہ امتحان ہے کہ تجھے نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ اور کتنا عجیب ہے وہ جملہ جو حضرت ابراہیم نے کہا، کب؟ جب وہ منجنیق میں گولے کی طرح بندھے ہوئے منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ کے چخے کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں تھے کہ جبرائیل نے کان میں کہا اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر۔ جواب میں کہتا ہے مدد کی ضرورت ہے اما الیک فلا، تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر چاہے گا تو بچا لے گا، اور اگر وہ نہیں چاہتا، میرے جلنے کو پسند کرتا ہے، تو میں اس کی راہ میں جلنے کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم کا جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ جس جرم کی پاداش میں نمرود اور نمرودی قوم ان کو آگ میں ڈال رہی تھی، کیا کون سا بات کو چوری کی تھی؟ فقط ایک جرم تھا کہ جن بتوں کو اس زمانے کی قوم اپنا رب مانتی تھی، ابراہیم نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ رب بھی قتل ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ میرے لفظوں کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ کیا رب بھی مقتول ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذہن کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا رب بھی شہید ہو سکتا ہے؟ اور جو شہید ہو جائے کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ آپ میرے لفظوں کو پا گئے؟ اللہ کرے کہ سمجھدار ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری محفلیں فضائل میں رب ثابت کرتی ہیں، مصائب میں شہید ثابت کرتی ہیں۔ اگر میرے پاس آنے والی رپورٹیں صحیح ہیں، اور شاید میں تو رپورٹوں کا محتاج ہوں کہ ایسوں کی مجلسوں کو میں سننے سے محروم ہوں، لیکن ماشاءاللہ اس مجلس میں جتنے آپ تشریف فرما ہیں ان کی کافی اکثریت ادھر بھی سنتی ہے۔ اور یہ مسئلہ اہم ہے یا نہیں؟ اس کا ہماری فلاح و نجات کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کتنا احمق ہے وہ جو چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو زخم لگاتا ہے۔ مولا علی شہید ہوئے یا نہیں؟ جی عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں علی رب ہے، جس کو ابن ملجم کے ایک وار نے شہید کر دیا۔ کیا انکار ہے اس سے؟ شہید ہوئے یا نہ ہوئے؟ کس کی ضرب سے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کی ضرب سے۔ اس نے کتنی ضربیں ماری؟ جی
ایک ہی ضرب ماری اور جانتے تھے علی کہ اس ضرب نے مجھے شہید کرنا ہے، اس لیے کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے شیعان آل محمد، علی کی لفظوں پہ غور کرو، کیا کہہ رہے ہیں لفظ بسم اللہ کہہ کر؟ ادھر سے اس کی ضربت لگی ہے، سر کے خون نے ریش کو رنگین کرنا شروع کیا ہے، اور علی کی زبان اقدس سے یہ جملہ آیا ہے بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ علی کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم روٹی کھائیں بسم اللہ پڑھیں، ہم کوئی اور نیک کام کریں بسم اللہ پڑھیں، علی کیوں بسم اللہ پڑھ رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہمیں سمجھ آئے گی یا نہیں؟ بس گویا علی یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی راہ میں اس وار کو قبول کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے۔ یا علی، وہ اللہ ہے جس کی راہ میں علی شہادت پانے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، وباللہ اللہ کی مدد سے، وعلی ملت رسول اللہ، اور میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس وار کو برداشت کرتے ہوئے میں اپنے رسول کی راہ پہ چل رہا ہوں، ان کی ملت پہ ہوں، ان کے مذہب پہ ہوں، ان کے دین پہ ہوں۔ فزت برب الکعبہ، اور اس کعبہ کے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ کعبہ کے؟ کون ہے کعبہ کا رب؟ اگر خود ہوتے تو پھر اپنی قسم کھائی ہے، اور اگر اللہ رب کعبہ ہے تو اللہ کی قسم کھائی ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھو میرے محترم دوستو، ایمان باللہ میں ایک سب سے اہم پہلو ایمان بربوبیت اللہ ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے پر بھی انسان کو ایمان رکھنا ہے تو بندہ مومن ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن اللہ کے رب ہونے کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو کیا وہ مومنوں میں ہے یا غیروں میں ہے؟ لفظ رب میں بہت ساری مشکل ڈال دی گئی ہے۔ فرمائیے، جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہاں اپنا رب کسے مانتے ہیں؟ ذرا اپنی نماز پہ غور کیجئے۔ میں اب لفظ رب پہ آیا ہوں۔ اللہ تو آپ ماشاءاللہ کسی اور کو کہہ نہیں سکتے، اگرچہ کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو علی اللہ کی بات کرتا ہے۔ اے کاش وہ ہمارے اندر نہ ہوتے، اے کاش وہ ہمارے شمار نہ ہوتے، لیکن مشکل ہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے نظریات کے باطل ہونے پر کچھ گفتگو کی اجازت ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو مجھے اجازت دیتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے سورہ الحمد شروع کرتے ہیں۔ کیا سورہ الحمد کے بغیر نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ کسی اور سورت کو پڑھ لو سورہ الحمد کی بجائے۔ جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ باقی قرآن کیا اللہ کا کلام نہیں؟ 114 سورتیں سب اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اگر 7 آیتوں والی سورہ حمد میری نماز کے لیے کافی ہے
تو پھر 100 آیتوں والی دوسری سورت اس کی بجائے پڑھ لوں تو کیوں ناکافی ہے؟ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں سورہ الحمد کی بجائے، میری نماز صحیح ہے؟ جی کسی کے شاید فتویٰ ہو، اور آپ سب اگر کہہ رہے ہیں نہیں تو کیوں؟ کیا وہ کلام خدا نہیں؟ کیا وہ قرآن مجید نہیں؟ کیا اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق نہیں؟ کیا اس کا کوئی ایک لفظ مشکوک ہے؟ تو پھر آپ مجھے سمجھائیے نا، کیوں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں بنتی؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں، اگر نماز بنتی ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بنتی ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کی بجائے کسی اور سورت کو پڑھوں گا، کلام تو اللہ کا ہوگا، ہو بھی قرآن مجید، لیکن نقص یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو داخل کر دیا ہے، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے درمیان میں لے آیا ہوں۔ لیپا پوتی تو یہ کر رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں سورت پڑھ رہا ہوں، میں کلام خدا پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے مان تو تب تیرا ماننا مجھے قبول ہے کہ میرے حکم کو مان۔ ناراض اگر نہ ہو، کیا شیطان نے اللہ کے سجدے سے انکار کر دیا تھا؟ کرتا رہا اللہ کے سجدے یا نہیں؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس، یہ شیطان 6000 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور وہ سال تمہارے اس دنیا کے سال کی طرح نہ تھے۔ آپ سمجھدار ہیں، کیا خیال ہے مریخ میں بھی شب و روز ہوتے ہیں یا نہیں؟ مریخ اس پہ بھی شب و روز آتے ہیں یا نہیں؟ مریخ بھی زمین کی طرح گھومتا ہے یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے آپ کا، مریخ کا دن اور زمین کا دن برابر ہے؟ مریخ کی رات اور زمین کی رات برابر ہے؟ جیسے یہ 12 گھنٹے اور وہ 12 گھنٹے، یہ سے 24 گھنٹے کا شب و روز، وہ بھی 24 گھنٹے کا شب و روز، یہ فرق ہوگا۔ کیوں فرق ہوگا؟ اس لیے کہ مریخ کی جو کا حجم ہے وہ زمین کے حجم کے برابر۔ عام طور پر سائنسدان کیا بیان کرتے ہیں، مریخ بڑا ہے یا زمین؟ جی مریخ زمین سے بڑا ہے، اور اگر اس کی رفتار بھی گھومنے کی وہی ہے جو زمین کی رفتار ہے تو یقیناً اس کا ایک چکر ہمارے 24 گھنٹوں میں مکمل نہ ہوگا، اور جب ہمارے 24 گھنٹوں میں مکمل نہ ہوگا تو گھنٹے بھی اس کے اپنے ہوں گے، دن بھی اس کا اپنا ہوگا، رات بھی اس کی اپنی ہوگی۔ علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں نہیں ہے وہ سال جن کو میں 6000 کہہ رہا ہوں تمہارے سال کے برابر۔ یعنی علی بیان کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ سال فقط یہی کچھ ہوتا ہے جو زمین کا ہے، ہر سیارے کا اپنا نظام علیحدہ ہے، اس کا دن بھی علیحدہ ہے، اس کی رات بھی علیحدہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پوچھو مجھ سے، میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو 6000 کسی اور سال کے برابر سال ابلیس نے کیے سجدے، کرتا رہا عبادت، کوئی تھوڑا سا اس پہ رنگ چڑھ گیا ملائکہ میں بیٹھ کر ملائکہ جیسا ہونے کا، کوئی ملک نہیں بن گیا، لیکن عبادت گزاری کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ملائکہ بھی اللہ کی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس نے بھی عبادتیں کرنا شروع کر دی۔ 6000 سال تک عبادت کر رہا ہے امام امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق۔ جب وقت آیا امتحان کا تو اس نے کس کے سجدے سے انکار کیا؟ جی حضرت آدم کے سامنے سجدے سے انکار کیا۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے اللہ کو یہ کہا اب میں تیرا بھی سجدہ نہیں کرتا؟ جی اللہ کے سجدے سے منکر ہوا یا آدم علیہ السلام کے سجدے سے منکر ہوا؟
اگر میں اس کی بات کو یوں تعبیر کروں کہ وہ اللہ سے گویا یہ کہنا چاہ رہا تھا ہزاروں سال پہلے میں تیری سجدے کر رہا ہوں، لاکھوں سال، اربوں اور کھربوں سال میں مزید بھی تیرے سجدے کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا کروا، آدم کے سامنے مجھے سجدہ ریز نہ کر۔ واحد ہے یا نہیں؟ توحید پرست ہے یا نہیں؟ جی بابا دسو نا، پکا ہے توحید یا کچا ہے؟ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے میں تیرا سجدہ، تیری عبادت، تیرے سامنے جھکنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہوں، جب تک تو مجھے حکم دے میں تیرا سجدہ ضرور کرتا ہوں، لیکن ایک مہربانی کر، نہیں مٹی آلے دے گوں سجدہ کرنے کا مجھے حکم نہ دے۔ تو کیا خیال ہے اب اس کو میں مومن مانوں یا کافر مانوں؟ بات کہاں پہنچی؟ اللہ نے جواب میں کہا یعنی اے میری عبادت و سجدہ گزاری کی بات کرنے والے، جس کے سجدے کا میں نے حکم دیا ہے اس سے کیا ممکن ہے؟ اذ امرتک، جب میں تجھے حکم دے چکا۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے مجھے تیری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے، مجھے اپنی مرضی کی عبادت چاہیے۔ یہ بات فقط شیطان کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ جی آج کے شیعوں کے لیے بھی ہے؟ جی اے مجلس عشرہ محرم میں محبت کے ساتھ آنے والوں، اپنے ایمان پہ کسی کے حملے کو برداشت نہ کرو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو تمہارے ایمان کا دشمن ہے۔ شیطان ہم سب کا دشمن ہے یا نہیں؟ جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے، صلی اللہ علیہ۔ قرآن کی صراحت ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس نے اپنی دشمنی پہ کوئی پردہ بھی ڈالا ہوا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب آئیے، آپ سب ماشاءاللہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور شیطان آپ کے ساتھ دشمنی کرتا بھی ہے۔ کیا کرتا ہے ہمارے لیے شیطان؟ ہماری جائیداد چھیننا چاہتا ہے، ہمارے بینک بیلنس کو لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے گھر میں لقب لگا کر ہمارا زیور لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کی گردن دبوچنا چاہتا ہے، ہماری اپنی زندگی کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے پیچھے کوئی کلاش لے کے لگا ہوا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں گا۔ یہ سب دشمنیاں تو شیطان نہیں کرتا، پر شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ وہ ہمارے مال کا دشمن نہیں بنتا، وہ ہماری جان کا دشمن نہیں بنتا، وہ ہمارے خاندان کا دشمن نہیں، وہ ہمارے مال و دولت کا دشمن نہیں، اس کا نشانہ ہمارا ایمان ہے، اور چاہتا ہے اسی راستے پہ اس انسان کو چلاؤں جس پہ میں چلا ہوں۔ میں اپنی مرضی کی عبادت کرنا چاہتا تھا، اللہ نے مجھے لعنتی بنا دیا۔ اب آدم کی اولاد سے اگر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو ان کی عبادت کا رخ تبدیل کروں اور ان کو ایسی عبادت کی طرف محبت دلواؤں جو رب کی مرضی کے نہ ہو، ان کی اپنی مرضی کی ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ غور کیجئے، شیطان کیا کسی جبر کے ذریعہ، ڈنڈے کے ذریعہ، اپنی طاقت بدنی کے ذریعہ، اپنی کلاش کے ذریعہ، اپنے لشکر کے ذریعہ ہمیں دبوچتا ہے اور ہمارا سر جھکاتا ہے اپنی طرف؟ کیا اس انداز سے وہ ہماری دشمنی کرتا ہے؟ کیسے ہے اس کی دشمنی؟ وہ کرتا کیا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ کامیابی بھی قرآن تجھے بتا رہا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یوسوسو فی صدور الناس، الوسواس الخناس الذی یوسوس فی
صدور الناس، وہ سینوں میں ایسے ایسے خیالات ایجاد کرتا ہے، ایسی ایسی پھونکے مارتا ہے، ایسا ایسا انداز اپناتا ہے جس سے کہ ذہن بشری اور عقل انسانی میں کچھ غلط باتیں وسوسے کی شکل میں داخل ہو جائیں اور وہ حق کے ساتھ ساتھ باطل پہ سوچنا شروع کر دے، باطل کی طرف اس کی محبت بڑھے۔ بالآخر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس بات میں کہ وسوسہ عقیدے کی شکل اختیار کر لے، تو شیطان ہو گیا کامیاب۔ مجلس ذکر حسین کا فریضہ کیا ہے؟ وسوسے کو نکالے یا وسوسے کو مضبوط کرے؟ وسوسے کے مقابلے میں ہو مجلس یا وسوسے کی حمایت میں ہو مجلس؟ اور اگر کوئی اس کے وسوسوں کی تائید کروائے، اس کے وسوسوں کی تصدیق کروائے، اس کے وسوسوں کو مضبوط کرے، تو پھر میں یہ کہہ دوں یہ پڑھنے والا تیرا مخلص نہیں، یہی تو شیطان کا ایجنٹ ہے اور تیرا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ، سورہ فاتحہ تجھے پہلا درس دے رہی ہے، فقط پڑھنے کے لیے ہے یا ماننے کے لیے؟ جی میں نے کہا ہے نا، فقط پڑھنے کے لیے ہے یا ماننے کے لیے بھی ہے؟ پہلے ماننا ہے یا پہلے پڑھنا ہے؟ جی جو سورہ فاتحہ کو ٹھیک ٹھیک مانتا ہے وہ صلوات پڑھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی آیت پڑھ، الحمد، پڑھیے میرے ساتھ، للہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جس کا پہلا تعارف کیا ہے؟ یہ کون اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ اللہ ہی اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، اور گویا وہ تجھے سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ اللہ کو رب العالمین مانو گے تو مومن ہو، اور اگر رب العالمین ہونے میں شک کیا یا کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا تو پھر تمہاری نماز گئی شیطان کے رستے پر، تیرے سجدے گئے ادھر جدھر شیطان کے سجدے چلے گئے۔ رب العالمین کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ ماضی بھی عالمین میں شامل ہے یا نہیں؟ حال بھی عالمین میں شامل ہے یا نہیں؟ مستقبل بھی عالمین میں شامل ہے یا نہیں؟ ملائے اعلیٰ بھی عالمین میں شامل ہے یا نہیں؟ عرض سفلا بھی عالمین میں شامل ہے یا نہیں؟ ملکوت، جنات، انسان، ہر مخلوق، ہر جگہ، ہر مقام، کوئی ہے جو عالمین سے باہر ہو؟ جی ہم پہلے کہاں تھے، اب کہاں ہیں، آگے کہاں جائیں گے؟ ماں کے پیٹ سے پہلے بھی ہم کہیں تھے؟ توجہ رہے، معلوم ہوتا ہے ہاں ایک اور جہان بھی ہے، ایک ہے عالم اسلاب، ایک ہے عالم ارحام، ایک ہے عالم ارواح۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها۔ جو زیارت وارث پہ ایمان رکھتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ ادھر وہ حدیث جو پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر چکا ہوں کہ اول ما خلق اللہ نوری تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتکلم بکلمۃ فخلق منها روحا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين۔
ایک وہ نور ہے جس کا تعلق اول مخلوق کے ساتھ ہے، ایک وہ نور ہے جس کو تو زیارت وارث میں انگشت شہادت کہہ کر کہتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، لفظ اشہدو مذاق نہیں، اس وقت اشہدو ایمان بن جاتا ہے جب تیرے قلب کے عقیدے کا ترجمان ہو، اور اس وقت یہی لفظ اشہدو منافقت بن جاتی ہے جب تیرے دل میں عقیدہ کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور آئے۔ سورہ المنافقون کو پڑھو، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ وہ کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ کیوں اللہ نے انہیں جھوٹا کہا، کیوں اللہ نے انہیں کاذب کہا؟ اسی لیے کہ دل میں یہ عقیدہ نہ تھا اور زبان پر کہہ رہے تھے۔ رسالت پیغمبر پر دل میں ایمان اور عقیدہ موجود نہ تھا، زبان سے کہہ رہے تھے۔ اب اے زیارت وارث پڑھنے والے، پہلے عقیدہ رکھ پھر اشہدو کہے، ورنہ اگر عقیدہ کچھ اور ہوا اور زبان پہ اشہدو آیا تو یہ مومن کا کلام ہو جائے گا یا منافق کا کلام ہو جائے گا؟ لفظ اشہدو مذاق نہیں، یہ کسی مجسٹریٹ یا جج کی عدالت کی شہادت نہیں، یہ قلب کی کیفیت کی شہادت ہے، ایمان اور عقیدے کی گواہی ہے۔ اب آپ غور کریں، اشہدو انکا، انکا کون، کس کے خطاب کر رہا ہے تو؟ کس سے محض گفتگو ہے، کس کو سلام پیش کر رہا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ صلوات پڑھو نا بآواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ صلوات پڑھوانا اور صلوات پڑھنا اس دونوں کو یاد رکھا کرو۔ تو رسول اکرم کی وراثت، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، یہ کون ہے جس کو تو وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث رسول خدا، وارث امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ اجمعین کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہستی ہے؟ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ پھر اسی ہستی کو تو دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتا ہے، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، السلام علیکہ یبن امیر المؤمنین وابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہمارا ایمان ہے آپ کا سلام امام کے سامنے پیش ہوتا ہے، امام سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زیارات ہمارے لیے دونوں طرح سے موجود ہے، زیارت از قریب بھی موجود ہے، زیارت از بعید بھی موجود ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ قریب بھی پہنچو تو جالی کے قریب جا کے فقط کہہ سکتے ہو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہمارے ایک بزرگوار عالم دین ہے آقا عطائی، وہ فرما رہے تھے، انہوں نے لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ میں مسجد نبوی کے جو اگلا حصہ ہے اس کے پیچھے آپ جو حضرات زیارت کر چکے ہیں اور اللہ سب کو نصیب کرے، چھتریوں والی ایک صحن کی جگہ موجود ہے، پرانی جو ترکی کے دور کی مسجد ہے، اس سے باہر ایک جگہ ہے کھلی جس کے اوپر چھتریاں کھلتی اور بند ہوتی ہیں، وہاں وہ بیٹھا میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے نماز میں پڑھا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں کھڑا ہوا، اندر چونکہ رش تھا روضۃ الجنہ میں، میرا جانا مشکل تھا، میں وہیں کھڑی ہو کر رسول اکرم کی زیارت پڑھنے لگا، تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا ان کے خیالات والا، وہ مجھے روکنے لگا، کہنے لگا بدعت کر رہے ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ زیارت رسول کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ تو جائز ہے، یہاں دور کھڑے ہو کر پڑھنا جائز نہیں ہے، تم بدعت کر رہے ہو۔ میں نے کہا تم نے خود یہ بدعت کی ہے، توجہ رہے،
میں نے کہا تم خود یہ بدعت کر چکے ہو. کیسے کہا؟ میں نے کہا کیا ہے. کہا ابھی تو نے نماز میں تشہد میں بیٹھے ہوئے نہیں پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی. یا علی بآواز بلند صلوات. خود تو تشہد میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی کہنا جائز ہے تیرے لیے, اور میں اسی جگہ کھڑا ہو کے رسول کو سلام کروں تو یہ ناجائز ہے. تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو ہم درگاہ حضرت امام حسین میں دور ہو یا قریب عرض کرتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. میں ایمان کے ساتھ یہ گواہی دے رہا ہوں, مجھے کامل یقین ہے اس بات کے اوپر کہ تو وہ ہستی ہے کہ جن اصلاب میں رہے ہو وہاں بھی نور تھے, اور وہ اصلاب شامخہ بلند عزت کی مالک تھی, اور جن ارحام میں رہے ہو وہ ان ارحام میں بھی آپ نور تھے, اور ہر رحم طاہر و مطہر تھا. وہ نور جس کے متعلق روایات کہتی ہیں جب تک اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی صلب میں نہیں رکھا اس وقت تک ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم نہیں دیا. کیا خیال ہے اس نور کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ جی تو پھر کیا صلب کو بھی ماننا چاہیے؟ کیا رحم کو بھی ماننا چاہیے؟ یہی ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ نور ہے جس صلب سے گزرا ہے وہ پاک تھی اور ہر قسم کی آلائشات سے محفوظ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مانتے ہیں حضرت امام حسین کا نور علی ابن ابی طالب سے لے کر حضرت آدم تک, اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے لے کے حضرت حوا تک. عزیزان من, اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہ صلب مانتے ہیں نہ رحم مانتے ہیں, اور اتنا پروپیگنڈا ہے اس بات کا, اتنا دہرایا جا رہا ہے, اتنا دہرایا جا رہا ہے. آج بھی مجھے ایک بندہ ٹیلی فون پر پوچھ رہا تھا یہ دسو صحیح 12/14 آنن یا ولادت پہندن. میرے خیال میں کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. یاد رکھو میرے محترم دوستو, تم یہ سمجھتے ہو عزت میں اضافہ کر رہے ہو ولادت پاک کے انکار کا, پھر کہتے ہیں ساڑی کار جمنن. میں کہتا ہوں تیری کار نہیں پیدا ہوتے, تیری طرح ان کی ولادت نہیں ہے, تیری میری ولادت نجس ہے, ان کی ولادت پاک ہے. ولادت کا انکار نہ کر, نجاست کا انکار کر. یہ تیرے رب کی اپنی عطا ہے, تیرے رب کا اپنا فیصلہ ہے, ہمیں اس میں کیا اشکال ہے؟ کیوں تو انکار کرتا ہے اس بات سے کہ وہ بنی آدم نہیں؟ ابھی تو کہہ رہا ہے وارث آدم صفت اللہ وارث نوح نبی اللہ وارث ابراہیم. تو پھر میرے محترم دوستو نورانیت وہاں بھی ہے جہاں ان کی تخلیق اول ہے, نورانیت وہاں بھی ہے جہاں وہ کسی رحم میں ہے, نورانیت وہاں بھی ہے جہاں وہ کسی ہستی کی صلب میں. ان سب عوالم کا رب رب العالمین ہے, ان سب عالموں کا رب رب ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا, ہم عالم ارواح میں رہے, پھر اللہ نے ہمیں کسی باپ کی صلب میں پہنچایا, اس صلب کا عالم جو ہے اس کا بھی رب اللہ ہے, پھر ہمیں کسی کی رحم میں پہنچایا, اس رحم کا رب بھی اللہ ہے. اور کوئی اس دنیا کا کونا نہیں بلکہ جو تھا وہ بھی, جو ہے وہ بھی, جو ہوگا, سب کا رب کون ہے؟ الحمد للہ رب ذرا رکوع میں جائیے, کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ربی کیا ہوتا ہے؟ سبحانہ, وہاں کہا تھا پوری کائنات کا تو رب ہے, یہاں اقرار کر رہا ہے کہ تو میرا رب ہے. اور اس طرح جب سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, میرا رب ہے تو اعلی ہے, میرا رب ہے تو ہی عظیم ہے.
پھر دعائے قنوت میں چلا جاتا ہے ربنا، پھر اپنی بات فقط اپنی نہیں کر رہا بلکہ ہم سب کا تو رب ہے، وہ رب نہ قتل ہو سکتا ہے نہ شہید، اور جو شہید ہوتا ہے وہ رب العالمین۔ الفاظ کے جھنجٹ میں ڈال کر رب کے مفہوم کو کمزور کر رہے ہیں۔ جی حضرت یوسف نے اس عزیز مصر کو رب کہہ دیا تھا، ہم کیوں نہیں رب کہہ سکتے؟ شرم کر، وہ کون تھا؟ علی کون ہے؟ وہ کافر تھا، چونکہ حضرت یوسف اس وقت ظاہراً اس کے غلام بنا لیے گئے تھے اور وہ اس کو اپنا مالک یا اپنا آقا سمجھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ میرا رب ہے۔ رب بمانے آقا ہونا اور ہے، رب بمانے اللہ ہونا اور ہے۔ جو حضرت یوسف کا حوالہ دے کے علی کو رب کہنا چاہتا ہے، وہ علی کی عظمت گھٹاتا ہے، علی کی عظمت کو بڑھاتا نہیں ہے، علی کی عظمت کو گھٹاتا ہے۔